عورت کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر امام کی مطابق میں نماز ادا کرنا۔ سوال: ہم آپ سے عورت کے لیے اپنے گھر میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر نماز ادا کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ وہ امام کی قرات اور تکبیر سن رہی ہو، خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل، اور وہ اس جگہ میں ہو جہاں کہ امام کی اقتداء کر رہی ہے یا دور ہو۔ مثلا وہ اپنے گھر سے دور ریاض میں ادا کی جانے والی نماز کی اقتداء کرے اور اس کے گھر سے یہ فاصلہ تقریباً 350 کلومیٹر ہو۔ ہمیں جواب سے فائدہ پہنچائے۔ جواب: ایسا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، اگرچہ وہ امام کی قرات اور تکبیر کو سن رہی ہو۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ حائضہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ سوال: ہماری بعض بہنیں جماعت کے دوران ہمارے سامنے بیٹھی رہتی ہیں اور ہم نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے، جانتے ہوئے کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والی خواتین نماز نہیں پڑھتی یا وہ حائضہ ہیں؟ جواب: حائضہ عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں چلی جائے اور دیگر نمازیوں کے لیے جگہ خالی کر دے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ عورت کا نمازی کے آگے سے گزرنا۔ سوال: والد محترم کا کہنا ہے کہ عورت جب فرض نماز ادا کرے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ جواب: نماز پڑھنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اپنے سامنے سترہ رکھنا سنت ہے، اور مرد اور عورت میں سے کسی ایک کو بھی نمازی کے آگے سے یا نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ برابر ہے کہ نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت اور آگے سے گزرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن جب نمازی کے آگے سے گزرنے والی عورت ہو تو وہ اس کی نماز کو توڑ دے گی، جس کے آگے سے یا اس کے اور سترے کے درمیان سے وہ گزرے گی، مگر مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے، چونکہ مسجد حرام میں نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا ممکن نہیں، اس لیے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سو اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھو۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کا دوران نماز کسی کو خبردار کرنے کا طریقہ۔ سوال: جب عورت نماز پڑھتے ہوئے کسی کو خبردار کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ جواب: عورت کو جب نماز میں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے، تکبیر نہ کہے۔ نماز کی کسی بھی حالت میں عورت کے لیے تصفیق تو جائز ہے، لیکن تسبیح اور تکبیر جائز نہیں ہے، خاص طور پر جب اس جگہ مرد بھی موجود ہوں۔ عورت کے لیے سر ڈھانپے بغیر سجدہ تلاوت کرنا۔ سوال: قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب سجدے والی آیت آ جائے تو کیا عورت بغیر دوپٹہ یا چادر اوڑھے سجدہ تلاوت کرے یا پھر وہ اس کے علاوہ کیا کرے؟ جواب: عورت کے لیے اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ جب وہ آیت تلاوت سجدہ کرے تو اپنا سر ڈھانپ کر سجدہ تلاوت کرے، اور اگر وہ بغیر اوڑھنے کے بھی سجدہ کرے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت کا حکم نماز کا حکم نہیں ہے، وہ تو صرف بقیہ اذکار اور بھلائی کے کاموں کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی اور اظہار اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ واجب اور مندوب کے ترک پر سجدہ سہو۔
سوال: کیا واجبات اور مندوبات دونوں کے ترک پر سجدہ سہو کرنا ہوگا یا صرف واجب کے ترک کرنے پر؟ جواب: اگر تم نماز کا کوئی واجب عمل بھول جاتی ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور اگر تم کوئی مستحب عمل بھول جاتی ہو تو سجدہ سہو مستحب ہوگا۔ اس موقف کی تائید پر امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا وثوق دلالت کرتا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جس کو ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سہو کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ لیکن تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان بعد تسلیم پر ہی نہ اکتفا کر لینا، کیونکہ سہو کے سجدوں کی مختلف جگہوں کے متعلق مختلف احادیث ہیں، اور اس مسئلہ میں راجح بات یہ ہے کہ ہر حدیث کو اس کی جگہ پر عمل دیا جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے، اور اگر نماز میں ایسی جگہ سہو ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سہو نہیں ہوا تو تم کو 2 باتوں میں اختیار ہے کہ تم سلام سے پہلے سجدے کر لو یا بعد میں کر لو۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ مسلمان عورت کا ہار اور انگوٹھی پہن کر تصویر یا آئینے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ سوال: کیا مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ گلے میں ہار اور ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر نماز ادا کرے، یا وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تصویر یا آئینہ ہو؟ ہمیں فائدے پہنچائے، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ جواب: مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کو نماز میں مشغول کرے اور اس کو تشویش میں ڈالے، لہذا اس کو یہ لائق نہیں کہ وہ آئینہ کی طرف اور کھلے دروازے یا کسی اور ایسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے جو اس کو نماز سے مشغول کرے یا اس کو تشویش میں مبتلا کرے۔ ایسے آدمی کو یہ بھی لائق نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ میں نماز ادا کرے جہاں پر تصویریں لٹک رہی ہوں یا نصب ہو، کیونکہ ایسا کرنے میں ان لوگوں کی مشابہت ہے جو تصویروں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے ہے اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ یہ تصویریں جب اس کے سامنے ہوں گی تو وہ اس کی نماز میں تشویش پیدا کریں گی، اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے بندہ نماز سے مشغول و غافل ہو جائے گا۔ رہا عورت کا دوران نماز زیورات پہننا، تو یہ بھی ان چیزوں سے ہے تو نماز پڑھنے والی کو نماز سے غافل کرے گی، لہذا اس کو اپنی نماز میں کوئی ایسا عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو اس کو نماز سے غافل کر دے، بلکہ وہ زیورات کے پہننے اور کاسمیٹکس کے استعمال کو نماز سے فراغت تک مؤخر کر دے۔ لیکن اگر وہ ایسا کر لے اور اس کو زیورات پہننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور زیادہ عمل نہیں کرنا پڑتا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ دوران نماز معمولی سا عمل مثلاً کپڑا اور پگڑی درست کرنا، گھڑی پہننا اور اس طرح کے کام نماز کو متاثر نہیں کرتے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ عورت کا سر ڈھانپے بغیر سجدہ تلاوت کرنا۔ سوال: سجدہ والی آیت تلاوت کرنے پر کیا میں اپنی حیت یعنی سر اور جسم ڈھانپے بغیر سجدہ تلاوت کر سکتی ہوں؟ جواب: کسی بھی حالت میں سجدہ تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ سر وغیرہ ننگا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے کہ بلا شبہ سجدہ تلاوت کے لیے نماز کا حکم نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مسواک کس ہاتھ سے کی جائے؟
سوال، مسواک استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اور مسلمان کس ہاتھ سے مسواک کرے؟ جواب، مسواک کرنا سنت ہے۔ کئی ایک احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کس ہاتھ کے ساتھ مسواک کی جائے تو اس مسئلہ میں ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے مسواک کی جائے اور بعض دوسرے فرماتے ہیں بائیں ہاتھ سے کی جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کی جائے وہ ہر چیز میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنے والی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ نماز حاجت اور نماز حفظ قرآن کا حکم۔ سوال، میں نے نماز حاجت اور نماز حفظ قرآن کے متعلق سنا ہے، تو کیا یہ دونوں مشروع ہے کہ نہیں؟ جواب، یہ دونوں نمازیں صحیح نہیں ہے، نہ نماز حاجت اور نہ ہی نماز حفظ قرآن، کیونکہ اس طرح کی عبادت کا ایسی شرعی دلیل کے بغیر جواز ممکن نہیں ہے جو دلیل بن سکتی ہو، اور ان دو نمازوں کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے جو حجت بن سکتی ہو، سو اس بنا پر یہ دونوں نمازیں غیر مشروع ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ سنن ادا کرنے والی عورت کی اقتداء میں کسی عورت کا فرض نماز ادا کرنا۔ سوال، ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی اور ایک دوسری عورت جو کہ نماز پڑھ رہی تھی کے پہلو میں کھڑی ہو گئی اور اس کے پیچھے فرض نماز ادا کی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ عورت سنت نماز ادا کر رہی ہے، تو کیا فرض نماز پڑھنے والی عورت کی نماز صحیح ہوگی؟ جواب، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اور بخاری مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو وہ نماز پڑھاتے۔ یہ روایت صحیح البخاری میں ہے۔ پس وہ نماز معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے نفل اور ان کی قوم کے لوگوں کے لیے عشاء کی فرض نماز ہوتی تھی۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا اور اہل ظاہر کا مذہب ہے کہ بلا شبہ نفل نماز پڑھنے والے کی امامت فرض پڑھنے والے کے لیے صحیح اور درست ہے، مگر جمہور نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث میں ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کے لیے وہ جگہیں جن جگہوں میں اس کو امام کی اقتداء کرنا ہے واضح فرما دی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ صحیح البخاری۔ اس حدیث میں بہت سی زائد باتیں ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ امام کی اقتداء کی جائے، اور وہ بھی صرف ظاہری اعمال میں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نفل پڑھنے والے کے لیے فرض پڑھنے والے کی اقتداء کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی مقیم کے لیے مسافر کی اقتداء جائز ہے، باوجود اس کے کہ دونوں کی رکعات کی تعداد مختلف ہے۔ مسافر قصر نماز ادا کرے گا اور وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اس کے پیچھے مقیم آدمی پوری نماز 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ عورت کا اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ سوال،
کیا عورت کے لیے اپنی نماز میں اتنی بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہے جو کہ سنی جائے، جبکہ یہ نماز بھی جہری قرات والی نہیں ہے بلکہ سنن رواتب موقدہ اور سری قرات والی نماز ہے؟ اس کا مقصد ترتیل ٹھہر ٹھہر کر سے قرآن پڑھنا ہے تاکہ اسے خشوع پیدا ہو اور وہ سہو و نسیان سے بچے، اور اس کے پاس دیگر عورتیں اور مرد بھی نہیں ہے۔ جواب: جہاں تک رات کی نماز کا تعلق ہے تو اس کے لیے نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہے، خواہ وہ نماز فرض ہو یا نفل، جب تک کہ اسے کوئی اجنبی مرد نہ سنے جس کے اس کی آواز سے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو۔ لہذا جب وہ رات کی نماز ایسی جگہ ادا کرے جہاں اس کی آواز کوئی اجنبی مرد نہیں سن رہا تو وہ ظاہری قرات کر سکتی ہے، مگر جب اس سے دوسروں کی تشویش میں پڑنے کا خدشہ ہو تو وہ سری آواز سے قرات کرے۔ رہی دن کی نماز تو اس میں وہ پست آواز سے ہی قرات کرے، اس لیے کہ دن کی نماز سری ہوتی ہے اور اس میں اتنی آواز بلند کر سکتی ہے جو صرف اسی کو سنائی دے، کیونکہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے دن کی نماز میں جہری قرات کرنا مستحب نہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ سوال: ہم یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز میں امام کے پیچھے آمین کہے؟ جواب: ہاں، وہ آمین کہے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پس ہمیں نماز سکھاتے ہوئے اس کا طریقہ سمجھاتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز ادا کرنے لگو تو اپنی صفیں درست کر لو اور تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرائے۔ صحیح مسلم۔ احدکم کا لفظ جو اس حدیث میں مبہم بیان ہوا ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا لوگوں کی امامت کرائے، اگر وہ قرآن پڑھنے میں برابر ہو تو ان میں سے سنت کو زیادہ جاننے والا امامت کرائے، پس اگر وہ علم سنت میں برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو ہجرت کرنے میں مقدم ہو، اور اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو وہ امام بنے جو ان میں عمر رسیدہ ہو۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی ریاست میں جا کر امامت نہ کرائے اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص عزت والی جگہ پر بیٹھے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، پس جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی صفوں کو درست کرو اور تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے آمین کو سنتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لیکن عورت ہلکی آواز سے سری طور پر آمین کہے، کیونکہ اس پر سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمین کہنا لازمی اور ضروری ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن عبد المقصود۔ نماز استخارہ۔ دو مختلف کاموں کے لیے دو ہی رکعتیں پڑھ کر استخارہ کرنا۔ سوال: کیا دو مختلف کاموں کے لیے دو ہی رکعتیں پڑھ کر استخارہ کرنا صحیح ہے؟ جواب: ایک متعین چیز کے متعلق استخارہ کرنے کے لیے دو رکعتیں پڑھی جائے، پھر کسی دوسرے کام کے متعلق استخارہ کرنے کے لیے الگ دو رکعتیں پڑھے جائے، اور استشاری مشورہ طلب کرنا کا بھی یہی
طریقہ ہے، اور دو مختلف کاموں یا ایک کام جس میں اختیار دیا گیا